ابا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں کسی دن ارمان کو مار ڈالوں گا۔ صبر کرو، صبر سے کام لو، کیس بھی ہم جیتیں گے اور پھر زمینیں بھی ہماری ہو جائیں گی۔ تم جذبات میں آ کر کوئی بھی غلط فیصلہ نہ کرنا، نہیں تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ ابا ایک بات بولوں؟ ہاں بول۔ ابا کیوں نہ ہم کیس ختم کروا دیں؟ دماغ خراب ہے تیرا کیا؟ ابا پوری بات تو سنیں۔ ہم کیس ختم کروا کر انہیں کرن دے دیتے ہیں اور زمینیں لے لیتے ہیں۔ اور چلیا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ ایسے دے دیں گے؟ ہمیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ کرن کے بدلے اتنی زیادہ زمینیں تو ہمیں نہیں دے سکتے۔ پھر ابا ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ نواز کا فون ان کی گفتگو میں خلل پیدا کرتا ہے۔ ہاں کیا ہے؟ کیا؟ اس حرام خور کو روک کر رکھو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ نواز انتہائی غصے میں باہر نکل گیا۔ یار میں گھر نہیں جانا چاہتی۔ کیوں جی؟ یار گھر میں زمینوں کی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، کان پک گئے ہیں سن سن کر۔ اوپر سے امی میری شادی کروانے کے چکروں میں ہے۔ اچھا ہے نا یار، تمہاری شادی ہو جائے گی، تم یہاں سے چلی جاؤ گی، یعنی کہ تم ان زمینوں کے معاملے سے دور ہو جاؤ گی۔ نہیں یار، شادی کر کے ذمہ داری بڑھ جائے گی، میں مرنے سے پہلے جینا چاہتی ہوں۔ اچھا یار، میں کیا کر سکتی ہوں تمہارے لیے کرن؟ تم میرے لیے دعا کرو بس۔ کرن تمہیں سر بلا رہے ہیں۔ لو بھائی آ گیا بلاوا، میں جا رہی ہوں، کل ملوں گی۔ باہر کھڑی ہو کر اس نے دروازہ نوک کیا۔ میں آئی کم ان سر؟ یس۔ مس کرن آپ کی کارکردگی اس مہینے بہت ڈاؤن ہے، اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ کرن برتن دھو، کرن کھانا بنا لیا، کرن کپڑے استری کر دو، کرن کپڑے دھو لیے تم نے، کرن یہ کر دو، کرن وہ کر دو۔ سر کی بات سنتے ہی کرن کے ذہن میں اس مہینے کی باتیں چلنے لگی۔ سر کچھ پرسنل ایشوز۔ اچھا صحیح، بٹ فوکس ان یور اسٹڈیز۔ یس سر، یو کین گو ناؤ۔ کرن گھر پہنچی تو گھر میں گڑبڑ لگی۔ مہمان خانے میں دو لوگ بڑے ہی غصے میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا باپ ان سے معافی تلافی کر رہے تھے۔ امی امی یہ لوگ کون ہیں؟ آہستہ بول کرن، تیرے بھائی نے ان کے بیٹے کا قتل کر دیا ہے۔ کیا؟ ہاں، اور یہ لوگ بہت غصے میں ہیں، تیرے بھائی کو مارنے آئے ہیں، بدلہ لینے۔ یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے یا اللہ۔ امی کیا کر رہی ہیں؟ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، بھائی کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ ارے کیسی بہن ہے تو اپنے بھائی کے لیے دعا مانگ، دعائیں۔ امی میرے دعا مانگنے سے کچھ نہیں ہونا، آپ کے بیٹے کو زمینوں کی بڑی چاہ ہے، اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، وہ اپنے کیے کی سزا ضرور بھگتیں گے۔ میں تو کیا، ابا بھی نہیں کچھ کر سکیں گے۔ پہلے کم ٹینشنز تھیں جو اب اور آ گئی ہیں۔ کمرے میں آ کے کرن نے ساری چیزیں پھینک دی۔ کیا بات کر کے آئے ہیں آپ؟ بولیں، لیا میرے بیٹے کا بدلہ؟ وسیم صاحب اور ارسل کو داخل ہوتے دیکھ کر نائمہ ایک دفعہ پھر دیوانوں کی طرح چلانے لگی تھی۔ موم ریلیکس۔ میرا بیٹا ارسل بتا نا، مار کر آیا ہے اسے، بولنا۔ ارے آپ دونوں چپ کیوں ہیں، کچھ تو بولیں۔ نائمہ میں نے اسے بدلے میں ان کی بیٹی مانگ لی ہے۔ ایکسکیوز می؟ ارسل وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ کیا ابو ان کی بیٹی؟ ہاں سائمہ، بدلے میں ان کی بیٹی مانگ لی ہے اور زمینیں بھی ہمارے پاس ہی رہیں گی۔ اور تم نائمہ، ان کے بیٹے کو مار کر ایک دفعہ ساری اذیت دینے سے مزہ نہیں آئے گا، ان کی بیٹی آئے گی، روز ان کو نئی موت ماریں گے۔ نائمہ اپنے شوہر کی باتیں سن کر کافی مطمئن ہو گئی تھی۔ لیکن ابو وہ مانگی کس کے لیے ہے؟ ارسل کے لیے یا زمان کے لیے؟ ارسل کے لیے۔ زمان سے امید ہی نہ رکھنا کہ وہ اس لڑکی پر کوئی ظلم کرے گا، پتہ نہیں کس پر گیا ہے۔ کرن جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی کمرے میں تھی، ابھی باہر آئی کھانے پر۔ اچھا ہوا تم کمرے سے آ گئی ہو، کل تمہاری شادی ہے۔ وہاں سب کو حیرت کا جھٹکا لگا سوائے نواز کے، آخر اسی کی وجہ سے ہوا۔ کیا؟ ابو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کچھ ٹوٹا تھا اس کے اندر، اس کا مان یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیا اس کا باپ ایسا کر سکتا ہے؟ میں کیسے کا کیا مطلب؟ باپ ہو تیرا، ویسے بھی شادی تو کروانی ہی تھی۔ ابو آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ اس بار اس کی آواز نم ہوئی تھی۔ میں پابند نہیں ہوں پوچھنے کا، اور میرا حکم ہے۔ آمنہ بیگم تیار رکھنا اسے ظہر کے بعد۔ نواز میرے ساتھ ایک کام ہے۔ امی آپ بھی کل چلی جائے گی؟ غزل آنکھ میں معصومیت لیے نیچے بیٹھی روتی ہوئی کرن کو دیکھ کر کہتی۔ امی بولے نا۔ آمنہ تو بس کرن کو دیکھے جا رہی تھی۔ امی ہاں چلی جائے گی، میں نہیں جاؤں گی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں کسی کے لیے کوئی قربانی نہیں دے رہی۔
امی آپ یہ بات سن لیں اور ابو کو بتا دیں، نہیں تو میں بھاگ جاؤں گی۔ ہاں بھاگ جاؤں گی، کرن کمرے میں جاتے ہوئے چیختی ہے، لیکن دروازے سے اندر نواز اور سعید اس کی باتیں سن کر غصے سے لال پیلے ہوتے اندر آئے۔ یہ کیا بکواس کر کے گئی ہے؟ سعید کی دھار پر جہاں آمنہ سہمی وہیں غزل بھی ان کے پیچھے چھپ گئی۔ سعید صاحب آپ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے زبردستی کی تو وہ بھاگ جائے گی یا نکاح کے ٹائم ہی انکار کر دے گی۔ کچھ سوچ کر سعید بولے، ان کو ہمارے گھر سے لڑکی چاہیے، کوئی بھی ہو، غزل کو سمجھا دینا اور اسے تیار رکھنا، میں اور کچھ نہیں سنوں گا۔ اپنا بیٹا مجھے زیادہ پیارا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ بیٹیاں کون سا کما کر مجھے کھلائیں گی، الٹا مجھے ان کو دینا پڑے گا۔ اپنے بارے میں اپنے باپ کے خیالات سن کر غزل کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کاش یہ خواب ہو اور میری آنکھ کھل جائے، یا اللہ کاش یہ خواب ہو، لیکن کیا ہونے والا تھا یہ اسے بہت جلد پتہ لگنے والا تھا۔ تاریکی میں ڈوبا ہوا کمرہ، یا اللہ میری مدد کرنا، پتہ نہیں وہ لوگ کیسے ہوں گے، میں کیسے رہوں گی وہاں، میں نہیں رہ سکوں گی۔ ابا کیوں میرے ساتھ ایسا کیا، میں کبھی آپ لوگوں کو معاف نہیں کروں گی، میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ غزل بولتے بولتے نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی، لیکن اس کی ساری باتیں کرن سن چکی تھی۔ یا اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میری معصوم بہن، وہ مجھے ذمہ دار ضرور سمجھ لے گی۔ اب میں کیا کروں، اسے کیسے بچاؤں اس جہنم سے، کیسے بچاؤں؟ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بھائی یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا؟ اثر آئیبرو اچکا کر اسی پر سوال کر دیتا ہے۔ یہ بابا کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی شادی؟ ہاں اور شادی نہ کہو تو بہتر ہے، میرے نزدیک اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، پر بھائی وہ لڑکی، تمہیں اسے ہمدردی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہے، آئی سمجھ؟ افسوس بھائی، آپ ایک مرد کے قتل کا بدلہ ایک عورت سے لیں گے، اور وہ بھی ایسی عورت جس کا گناہ یہ ہے کہ وہ قاتل کی بہن ہے۔ بھائی آپ سے اس ناسمجھی اور جہالت کی امید نہیں تھی۔ زمان یو آر کراسنگ یور لیمٹس، آپ لوگ بہت برا کر رہے ہیں۔ انف زمان، جاؤ یہاں سے اس وقت۔ بھائی میں جا رہا ہوں لیکن میری باتوں پر غور کرنا۔ زمان تو چلا گیا مگر ارسل کو سوچوں میں گرا کر گیا تھا۔ کیا واقعی ہم غلط ہیں؟ کیا یہ ظلم ہے؟ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ دیکھا جائے تو اس لڑکی کا قصور ہے کیا؟ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ میرے بھائی کے قاتل کی فیملی سے ہے، اور ویسے بھی ہم بدلہ ہی لے رہے ہیں، پھر وہ لڑکے سے ہوں یا لڑکی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور پھر انسانیت اور احساس پر بدلے کی آگ غالب آ گئی۔ بس ہو گیا فیصلہ، میں لوں گا بدلہ، ضرور لوں گا۔ صبح کا سورج تو کب کا چڑھ چکا تھا، لیکن غزل نے اٹھنے میں دیر لگا دی۔ غزل ٹائم دیکھو، 1 بج رہا ہے، وہ لوگ کچھ ہی دیر میں آ رہے ہوں گے۔ امی وہ لوگ مجھے برباد کرنے آ رہے ہیں، میری ساری زندگی جھلستی رہوں گی، اور آپ خوش ایسے ہو رہی ہیں جیسے میرا گھر بسا رہی ہوں آپ لوگ مجھے کھائی میں دھکا دے کر ایسے خوش ہو رہے ہیں جیسے میں بہت زیادہ خوش رہوں گی، جیسے میری زندگی پھولوں کی طرح مہک اٹھے گی۔ لیکن میری زندگی میں ایک شور ہوگا، سسکیوں کا شور، جو میں ان ظلم سہنے کے بعد کمرے میں ایک کونے میں بیٹھ کر لوں گی۔ بس نہ غزل، آمنہ کی آواز بھی نم ہو گئی تھی۔ بس چپ، یہی تمہاری قسمت تھی میری بچی، آمنہ اس کے سر پر لال دوپٹہ سجاتے ہوئے بولی، اور دور کھڑی کرن اسے دیکھ کر اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ارسل، عظیم اور زمان ان کے گھر پر موجود تھے۔ نکاح کے لیے غزل کو لایا گیا۔ مولوی کیا پوچھ رہا تھا، غزل کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، غزل کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ مولوی کے تیسری بار پوچھنے پر آمنہ نے غزل کو ہلایا اور وہ اسی ظالم دنیا میں آ گئی۔ قبول ہے، اس نے کچھ نہ سنا، بس اپنی بربادی کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھا۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی کا وقت آ گیا۔ کوئی مہمان نہیں آیا تھا، بس دونوں گھروں کے بڑے تھے۔ امی مجھے مبارکباد دیں، میں برباد ہونے جا رہی ہوں۔ غزل کے الفاظ جہاں آمنہ کی آنکھیں نم کر گئے تھے، وہیں ارسل کے دل میں بھی تیر کی طرح لگے تھے، اور پھر وہ لوگ غزل کو لیے گھر کی طرف نکل پڑے۔ تم شرافت سے یہاں سے اٹھ جاؤ، مجھے کوئی بھی غلط بات کہنے پر مجبور نہ کرنا، اور ہاں ونی ہو تو ونی بن کر رہو، میرے سر پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کمرے میں اس کا بازو دبوچے تلخ گوئی کر رہا تھا۔ مقابل کو وہ اپنے الفاظ سے مار گیا، اسے کسی ہتھیار کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی اسے مارنے کے لیے۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، صوفے پر سو جاؤ۔ کیا میں یہی ڈیزرو کرتی ہوں؟ میری تو کوئی غلطی نہیں تھی، آخر کیوں ابو، کیوں ایسا میرے ساتھ؟
اور بس وہ یہی سوچ رہی تھی۔ او ہیلو غزل میڈم، اٹھو۔ ارسل کب سے غزل کو جگا رہا تھا۔ پاس پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر سارا پانی اس پر گرا دیا۔ کیا ہوا؟ غزل ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ ٹائم دیکھ رہی ہو؟ وہ گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ کل سے صبح سویرے اٹھتی ہوئی ملو مجھے، تم آئی سمجھ؟ جی۔ اب فوراً نیچے پہنچو۔ کچھ ہی دیر بعد سیڑھیوں سے ارسل اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی غزل آتے دکھائی دی۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود سب کے چہرے پر ناگواری چھا گئی سوائے زمان کے۔ بھابھی آئیے، بیٹھے نا۔ زمان ایک دم بول پڑا۔ زمان؟ نائمہ اور عظیم کے ماتھے پر بل صاف نظر آ رہے تھے۔ جی ماما، کیا ہوا؟ بھابھی ہی ہے نا؟ اے لڑکے، جا کر اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنا لاؤ۔ نائمہ زمان کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی تھی۔ جی اچھا، اور غزل وہاں سے کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ ماما، ناشتہ تو بنا ہوا ہے پھر؟ ارسل تمہاری بیوی ہے اور آج سے تمہارے کام وہی کرے گی، بلکہ میں سوچ رہی ہوں سب کے کام وہی کرے گی۔ ملازموں کو نکال دیتی ہوں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ بیگم، ویسے بھی وہ اس خاندان کی بہو کا رتبہ کبھی حاصل نہیں کر سکے گی، اسے اس کی اوقات پر رکھیے۔ جی کیوں نہیں؟ زمان غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر جاتا ہے، جبکہ ارسل کا چہرہ بے تاثر ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں غزل ناشتے کی ٹرے لیے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ پہلی دفعہ غزل کی فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ گندمی رنگت، کالی آنکھیں جو گہری پلکوں سے ڈھکی ہوئی تھی، بھورے آدھے کھلے بال جو اس کے چہرے پر بار بار آ رہے تھے۔ ہے تو خوبصورت، جملہ ہلکی آواز میں کہا گیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد اس کے دیکھنے کے عمل میں ملازمہ نے خلل ڈال دیا۔ اور لڑکی، تمہیں بی بی جی بلا رہی ہیں، چلو میرے ساتھ۔ بات سنو لڑکی، آج سے گھر کے سارے کام تم کرو گی، ملازموں کو میں نے نکال دیا ہے۔ ماریا آج تمہیں کام سمجھائے گی، کل سے یہ بھی نہیں آئے گی، تم سارے کام کرو گی۔ غزل ایک دم سے چہرہ اوپر کر کے نائمہ کو دیکھتی ہے اور پھر اس بڑی حویلی کو۔ آئی سمجھ؟ جی۔ جو ماریا کام سمجھا کر چلی جانا تم، اور تم لڑکی کام 8 بجے تک ختم کر دو ورنہ سزا کے لیے تیار رہنا۔ غزل خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اپنے آنسو کو دھکیلتی ماریا کے پیچھے چل دی۔ کرن کمرے میں بیٹھی ایک ہی جگہ دیکھ رہی تھی۔ کرن اٹھ جاؤ اور میری کام میں مدد کرا دو۔ مگر کرن سن کہاں رہی تھی۔ کرن اٹھو، کرن کو ہلایا اور وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ امی سب میری وجہ سے ہوا۔ امی میری گڑیا چلی گئی، میری گڑیا اس جہنم میں چلی گئی۔ امی میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ امی مجھے ماریں، امی۔ کرن کی چیخیں پورے گھر میں جا رہی تھیں۔ آمنہ اسے چپ کروانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کسی کی سن کہاں رہی تھی اور چیختے چیختے وہ بے ہوش ہو گئی۔ سعید جلدی آئیں، کرن کو کچھ ہو گیا ہے۔ باہر سے آتے ہوئے سعید اور نواز کو دیکھ کر آمنہ بھی چیخنے لگی۔ کیا ہے آمنہ، کیوں چیخ رہی ہو؟ سعید، آمنہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ تو سعید ڈاکٹر کو بلائیں۔ آمنہ کو سعید کے لہجے سے حیرت ہوئی۔ امی جسے چیختے چیختے بے ہوش ہوئی ہے ویسے ہی ہوش میں بھی آ جائے گی۔ چلیں ابا، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ ہاں چلو۔ سعید اور نواز باتیں کرتے ہوئے آبادی سے دور کچھ زمینوں کے پاس کھڑے تھے۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا۔ جی سر وہ آ گئے ہیں۔ اوکے، مار دو لیکن دھیان سے، اس کے باپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر کال ڈسکنیکٹ ہوئی اور وہیں اس نے فائرنگ کر دیا۔ پہلا فائر سیدھا اس کے دل میں لگا تھا، دوسرا فائر پیچھے کی طرف سے کسی اور نے کیا اور وہ نواز کی گردن میں لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سعید کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کا بے جان وجود زمین بوس ہو گیا۔ جس کو بچانے کے لیے اس نے اپنی بیٹی بدلے میں دے دی تھی، اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو گیا۔ صبح سے کام پر لگی ہوئی غزل بری طرح تھک چکی تھی اور نہ ہی کچھ کھایا تھا اس نے۔ ابھی بھی آدھا کام ہوا تھا۔ نعیمہ نے غصے سے غزل کے بال دبوچے اور اسے کھڑا کیا۔ لڑکی، تمہیں کہا تھا نا کام جلدی ختم کرنا۔ رات کا کھانا کون بنائے گا؟ تمہارے باپ نے بنانا ہے ایسے؟ آنٹی چھوڑیں، درد ہو رہا ہے۔ درد ہو رہا ہے؟ اس کے لیے ہی تو کر رہی ہوں، تجھے درد ہو مجھے سکون ملے۔ آنٹی پلیز چپ کر، مجھے روکے گی تو؟ مجھے؟ نائمہ نے اس پر تھپڑوں کی برسات کر دی تھی۔ وہ ایک کھا کر ابھی سنبھلتی نہیں کہ اسے دوسرا مار دیتی۔ اسے بہت زور سے دھکا دیا، اس کا سر ٹیبل کے ایک کونے سے لگا۔ چکرا کر وہ رہ گئی۔ اس کے ماتھے سے ایک خون کی لکیر نیچے آ رہی تھی۔ وہ کافی دیر نیچے جھکی رہی۔ خود کو سنبھال کر جب اٹھی تو دروازے پر ارسل کو کھڑا پایا، جس کے ماتھے پر بل اور رگیں تنی ہوئی تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ او لڑکی، اب منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ جا کر منہ دھو اور ارسل کو چائے دے کر آ۔ وہ بھی جا رہی تھی کہ دروازے کی طرف سے شور سا آیا۔ سعید غم و غصے کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ اندر آیا۔ کہاں ہے عظیم؟ کدھر ہے؟
اپنے باپ کو دیکھ کر غزل کو خوشی ہوئی، لیکن اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عظیم جو بھی ڈیرے سے آیا تھا سامنے سعید کو کھڑا دیکھ کر طیش میں آ گیا۔ عظیم، تم نے کیوں کیا ایسا؟ کیا کیا میں نے؟ غزل اور نعمہ بت بنی کھڑی رہیں۔ ان کا شور سن کر ارسل بھی نیچے آ گیا۔ تم نے کیوں مار دیا میرے بیٹے کو؟ میں نے تمہیں اپنی بیٹی دی تھی اس کے بدلے، تم نے دھوکہ کیا ہے ہمارے ساتھ۔ میں نے جو کیا صحیح کیا، تمہاری بیٹی میرے بیٹے کے مقابلے کچھ نہیں۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں غزل کو لے کر جاؤں گا۔ ہاں 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 ہاں، ایک فلک شگاف کہہ کر عظیم کے حویلی میں گونجا۔ تم بھول رہے ہو، تم نے کاغذات سائن کیے تھے کہ تم اپنی بیٹی سے سارے رشتے ختم کر چکے ہو، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ سعید کو بے بس کر گیا تھا اور سعید کو دھکے دے کر حویلی سے نکالا گیا۔ غزل کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ نعمہ ایک شیطانی مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر عظیم کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ غزل کے قدم لڑکھڑا گئے، ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور آخری چہرہ اس نے جو دیکھا وہ ارسل کا تھا جو اس کی طرف آ رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ باہوں میں اٹھائے اسے کمرے میں لایا۔ غزل کا غال سوجے ہوئے تھے اور خون ابھی بھی ہلکا ہلکا آ رہا تھا۔ اس کا بیڈ پر لٹا کر سوچتا رہا اب کیا کرے۔ پھر جا کر ایک باؤل میں پانی اور کپڑا لے کر آیا۔ بہت ہی احتیاط سے اس کا چہرہ صاف کیا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو اور ذرا سا زور لگنے سے ٹوٹ جائے۔ پھر اس کے ماتھے پر پٹی کی۔ کچھ دیر میں غزل کو ہوش آ گیا تھا۔ خود کو ارسل کے بیڈ پر پا کر ایک دم اٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ سوری، آپ کے بیڈ پر کچھ چاہیے تمہیں؟ بھوک لگی ہے۔ تم نے صبح سے کچھ کھایا نہیں؟ ارسل کو اب نائمہ پر غصہ آ رہا تھا۔ اچھا، میں لے آتا ہوں کھانا۔ 5 منٹ بعد وہ کھانے کی ٹرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اور غزل نے کھانا کھایا۔ غزل پہلی بار اپنا نام ارسل کے منہ سے سن کر اس کی بیٹ مس ہوئی۔ نظر اٹھا کر ارسل کو دیکھا۔ یہ پین کلر کھا لو، درد سے آرام آئے گا۔ اور وہ اس گولی کو دیکھتی رہ گئی، ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی، درد ہی تو دینا چاہتے تھے آپ لوگ، پھر یہ مرہم مت دیجیے۔ اس کے ذہن میں ایک دم کچھ وقت پہلے کے اس کے باپ کے الفاظ گونجنے لگے۔ ارسل اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ آخر انہوں نے کیا تو دھوکہ ہی تھا۔ غزل بغیر پین کلر کھائے صوفے پر لیٹ گئی اور بغیر آواز کیے رونے لگی۔ گھر بالکل خالی ہو گیا تھا۔ پہلے غزل گئی، پھر نواز چلا گیا۔ آمنہ کو گھر کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ سعید صاحب، یہ کیا ہو گیا؟ بیگم، یہ اب میری غلطی ہے، میں نے غزل کے ساتھ برا کیا اور دیکھو کیا ہو گیا۔ عظیم نے دھوکہ دیا ہے مجھے۔ میری بچی، تمہیں پتہ ہے اس کے گال سوجے ہوئے تھے، ہم نے اسے جہنم میں بھیج دیا۔ اے اللہ، ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے۔ کبھی انسان ایسے فیصلے کر جاتا ہے جسے پچھتانے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور اب سعید کو پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کھڑکی سے اندر آتی ہوئی روشنی نے ارسل کی نیند توڑ دی۔ ٹائم دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ نظر سامنے صوفے پر گئی جہاں غزل موجود نہیں تھی۔ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ کہاں چل گئی وہ؟ ایک دم نیچے کی طرف بھاگا۔ نیچے کا منظر کچھ یوں تھا کہ غزل اس بڑے ہال نما کمرے میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ ارسل اسے دیکھ کر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے اسے دل نہیں لگانا چاہیے، میں اس کی زندگی میں زبردستی آیا ہوں اور وہ مجھ سے بھی کتنی چھوٹی ہے۔ ظلم تو ہوا ہے اس کے ساتھ، لیکن میرا بھائی بھی مارا ہے ان لوگوں نے۔ اچھا ہے، کرے کام، مجھے کیا۔ ہاں، جناب کو کچھ فرق نہیں پڑتا، اور خود سے بات کرنے کی عادت کب سے ہو گئی۔ دروازے میں کھڑے زمان کی بات پر وہ پیچھے مڑا۔ تم؟ جی بھائی، میں حیران کیوں ہو رہے ہو؟ نہیں، میں تو بس۔ اچھا بھائی، رہنے دیں آپ، نیچے بھابھی پوچھا لگا رہی ہیں۔ کیا پوچھا؟ جی پوچھا۔ اور آپ کو کیوں شوق لگا؟ آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا؟ ہاں، مجھے نہیں پڑتا کوئی فرق۔ اب نکلو یہاں سے۔ بھائی، آپ ہمیشہ مجھے نکال دیتے ہیں، ایک دن آپ کو میری ضرورت ضرور محسوس ہوگی۔ اور زمان وہاں سے نکل گیا۔ دیکھیں جناب، ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں لیکن آپ اسے نہ ماریں۔ اچھا چلیں، ایک ڈیل کرتے ہیں۔ کیسی ڈیل؟ ہم آپ کے بڑے بیٹے کو معاف کر دیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنا چھوٹا بیٹا ہمیں دینا ہوگا۔ آگے ہماری مرضی ہوگی جو ہم کریں۔ کیا؟ جی جناب، آپ کے ہاں کوئی لڑکی تو ہے نہیں، آپ کو اگر اپنا بیٹا پیارا ہے تو دوسرا قربان تو کرنا ہوگا، اگر نہیں تو اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھنے کے لیے تیار رہنا۔ اور اس جرگے میں بیٹھے سب لوگوں کو شکلوں پر حیرانی اور پریشانی کے تاثرات تھے۔ آخر لڑکی کی بجائے لڑکا جو مانگ لیا تھا۔ 10 بجے سب ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھے اور گھر بھی پوری طرح صاف تھا، بس غزل کے ساتھ ٹیبل پر موجود نہیں تھی۔ بھابھی ناشتے پر کیوں نہیں آئی؟ مجھے کیا پتا۔ ارسل دوبارہ ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ آپ کی وائف ہیں؟ ارسل کھاتے ہوئے رک گیا۔
مجھے دیر ہو رہی ہے، جا رہا ہوں۔ ناشتہ تو کرتے جاؤ ارسل۔ نہیں کرنا ناشتہ۔ وہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا چلا گیا تھا۔ میں ذرا دیکھ کر آؤں بھابھی کو۔ زمان۔ عظیم کے روب دار آواز نے زمان کو رکنے پر مجبور کیا۔ تمہیں بہت زیادہ ہمدردی ہو رہی ہے۔ یہ نہ ہو اس لڑکی کے لیے یہ نقصان دہ ہو۔ بابا، فی الحال آپ کے لیے بہت خطرہ ہے۔ اگر بھائی کو سب پتہ چل گیا نا تو آپ لوگ نقصان میں ہوں گے۔ اچھا، اسے بتائے گا کون؟ عظیم کھڑے ہو کر پوچھنے لگا۔ بتانے والے بہت ہیں بابا، احتیاط ضروری ہے آپ کے لیے۔ زمان کو اپنے کمرے کی طرف جاتا پا کر غزل جلدی سے کمرے میں گئی، لیکن اس نے ان کی باتیں سن لی تھیں۔ اسے سمجھا دو نعمہ۔ اچھا، اپنا ناشتہ تو پورا کریں۔ بھر گیا ہے پیٹ تمہارے لاڈلے کی باتوں سے۔ ایک تو اس لڑکی کی وجہ سے پورا گھر بھوکا ہی رہے گا۔ بھابھی۔ ہاں، کیا ہوا؟ میں اندر آ جاؤں؟ ہاں آؤ۔ بھابھی اب ناشتے پر کیوں نہیں آئی؟ زمان بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ میں نے پہلے ہی کر لیا تھا۔ اچھا، ویسے آپ کے ہاتھ میں ذائقہ بہت ہے۔ اچھا، غزل کو زمان باقی سب سے الگ لگا تھا۔ اچھا ہاں بھابھی، آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں باقیوں جیسا نہیں ہوں۔ ہاں، مجھے پتہ چل گیا تھا، تبھی جب تم بغیر کسی سے ڈرے مجھے بھابھی بول رہے تھے۔ اچھا چلے میں چلتا ہوں، نہیں تو آپ کا کھڑو شوہر مجھے کچا چبا جائے گا۔ ہاں جاؤ۔ زمان جاتے جاتے رکا۔ بھابھی، آج کھانے میں بریانی بنانا۔ بنا دوں گی۔ زمان کے جانے کے بعد غزل پھر سے سوچوں میں گم ہو گئی۔ آخر بات کیا ہے جس سے انکل آنٹی کو ڈرنا چاہیے، اور ایسا کیا راز ہے جو ارسل کو نہیں پتا؟ اس بات سے میری زندگی کا تعلق نظر آ رہا ہے۔ مجھے پتہ لگوانا پڑے گا، اور زمان میری مدد کر سکتا ہے۔ زمان سے بنا کر رکھنی پڑے گی۔ ابو، مجھے یقین نہیں آ رہا آپ مجھے اس طرح خود سے دور کریں گے۔ میں مجبور ہوں دانیال۔ ابو، آپ ایک بیٹے کو بچانے کے لیے دوسرا بیٹا قربان کر دیں گے۔ دانیال، وہ اسے مار دیں گے اگر تم نہیں جاؤ گے تو۔ لیکن اگر تم چلے گئے تو تم بھی زندہ رہو گے اور دانش بھی زندہ رہے گا۔ ہاں، میں زندہ رہوں گا، لیکن میری روح مر چکی ہوگی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم ہی اپنے بھائی کو بچا سکتے ہو۔ ابو، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تمہیں اپنی ماں کا واسطہ ہے، تم چلے جاؤ۔ سلیم نے اس کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھا تھا۔ اچھا ابو، اب آپ نے سودا تو کر ہی دیا ہے۔ تھک کر آخر اسے ماننا پڑا۔ اب اس کی زندگی میں کیا نیا موڑ آنے والا تھا، وہ اس سے بے خبر تھا۔ بابا، آپ کی اس حرکت کی وجہ جان سکتا ہوں؟ کون سی حرکت؟ عظیم ایسا بیہیو کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ آپ نے غزل کے بھائی کو کیوں مارا؟ اب کی بار ارسل کا لہجہ تیز تھا، کیونکہ اس نے میرے بیٹے کو مارا تھا۔ تو غزل آئی تو تھی بدلے میں، تمہیں کیوں ہمدردیاں ہو رہی ہیں ان لوگوں سے؟ بات ہمدردی کی نہیں ہے، بات صحیح اور غلط کی ہے، اور یہاں آپ غلط ہیں۔ غزل پر بھی ظلم کرتے ہیں اور اس کے بھائی کو بھی مارا۔ بولیے، جواب دینا، کیوں چپ لگ گئی ہے آپ کو؟ میں بتاتا ہوں، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ غلط کیا، بہت غلط۔ ایک دفعہ مجھ سے مشورہ کر لیتے۔ ارسل غصے سے کہہ کر باہر نکل گیا۔ بھائی، بہت جلد آپ کو بہت کچھ بتا دوں گا۔ زمان نے اسے غصے سے جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے سوچا اور اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ پورے محلے میں بات آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ سلیم کا بیٹا دانیال ونی بن گیا ہے۔ ہر کوئی اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ غم و غصے کی ملی جلی کیفیت لیے اپنی ماں کی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ ماں، دیکھ رہی ہیں کیسے مجھے بھیج رہے ہیں؟ میں آپ کا لاڈلا تھا، اور آپ ہی میری زندگی کی اہم چیز تھی جو میں نے کھو دی۔ ان لوگوں نے مجھے استعمال کیا۔ آپ کی قسم دے کر میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ مجھے جانا پڑ رہا ہے، کیونکہ میں آپ کی قسم نہیں توڑ سکتا۔ چلتا ہوں، خدا حافظ۔ کرن بیٹا، اٹھ جاؤ، ہفتہ ہو گیا ہے تم کالج یونیورسٹی نہیں جا رہی۔ پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے۔ امی پلیز، میں نے نہیں جانا۔ کیا مطلب نہیں جانا؟ تمہاری آخری سمیسٹر ہے، جانا تو پڑے گا۔ اٹھو، شاباش۔ آمنہ کرن کو زبردستی اٹھا کر لائی اور ناشتہ کرانے لگی۔ کہاں ہے کرن؟ سعید اسے نہ آتا دیکھ کر بولا۔ آ رہی ہے۔ کچھ دیر میں کرن باہر آئی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے، آنکھیں سوجی ہوئی کمزور سی کرن۔ وہ پہلے والی کرن تو لگ ہی نہیں رہی تھی۔ کرن بیٹا، آج سے دوبارہ یونیورسٹی جانا شروع کر دو۔ کرن کو سعید کا لہجہ بدلا ہوا اور حیرانی ہوئی۔ نہیں بابا، میں جاب کروں گی۔ کیا جاب؟ آمنہ یکدم بول اٹھی۔ ماما، بھائی کی ڈیتھ کے بعد بابا اکیلے رہ گئے ہیں، اس لیے۔ مگر کچھ نہیں۔ بابا بتائیں نہ، کر لوں جاب؟ سعید نے شفقت بھرا ہاتھ کرن کے سر پر رکھا، آنکھوں میں نمی واضح تھی۔ ہاں کر لو۔ تھینک یو بابا۔ چلیں اب سب ناشتہ کریں۔ غزل کچن میں رات کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی۔ پیاز کاٹتے ہوئے چھری اس کی انگلی پر لگ گئی۔ اس کی آواز پر کچن کے پاس سے گزرتا ارسل اندر آیا۔ سامنے غزل انگلی پکڑے کھڑی تھی۔ کیا ہوا، دکھاؤ۔
غزل دیکھ کر کام کرتی نا، اور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو لگ گئی نا، ملازم کس کام کے لیے ہیں؟ ملازم جنہیں آپ کی ماما نے نکال دیا تاکہ سارے کام میں کروں، اور چھوڑے میرا ہاتھ، میں خود کر سکتی ہوں۔ غزل نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ ارسل لب بھیج کر وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ غزل نے ہاتھ دھویا، پھر پٹی باندھ کر دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ دانیال کو وہ لوگ لے جا رہے تھے، اسے نہیں معلوم تھا آگے کیا ہوگا، بس وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ گاڑی میں کیا باتیں چل رہی تھی وہ اس سے بے خبر تھا۔ سامنے سے بڑا ٹرک آتا نظر آ رہا تھا، مگر دانیال کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا۔ پتلی سی سڑک جس کے دونوں طرف خالی تھے، اور سامنے سے آتا ٹرک۔ باقی لوگوں کے چہرے پر خوف واضح تھا، لیکن دانیال بے تاثر چہرہ، اور پھر ایک زوردار تصادم سے اس کی آنکھ کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ رات کے کھانے پر سب بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آج پھر غزل وہاں موجود نہیں تھی۔ ارسل کچھ دیر اپنے ساتھ والی سیٹ کو دیکھتا رہا، اور پھر اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ ان کو کیا ہو گیا؟ زمان جو پلیٹ میں بریانی ڈال رہا تھا اسے جاتا دیکھ کر بول اٹھا۔ جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا تھا، زمان اس کے ساتھ غزل کو آتا دیکھ کر بولا۔ ارسل نے غزل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور اسے زبردستی لایا تھا۔ بیٹھو، مگر غزل نہ بیٹھی۔ میں نے کہا بیٹھو۔ ارسل کی آواز اونچی سن کر غزل ایک دم بیٹھ گئی، لیکن نائمہ اور عظیم اٹھ کر اندر چلے گئے۔ کھانا کھاؤ پیٹ بھر کر۔ ارسل کو غصے میں دیکھ کر زمان نے خاموش ہی رہنے کا ارادہ کیا۔ ہسپتال کے بیڈ پر لیٹا اپنی آنکھیں کھول رہا تھا۔ یہ کیا اوپر کی دنیا ہسپتال جیسی ہوتی ہے؟ نہیں برخوردار، یہ ہسپتال ہی ہے۔ بات کرے ڈاکٹر نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، اور تم بچ گئے ہو، شکر کرو۔ تمہارے ساتھ جو 2 لوگ تھے ان میں سے ایک تو مر گیا تھا اسی ٹائم، لیکن جو بزرگ ہیں وہ بچ گئے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر خاموش ہو گیا۔ دانا نے سوالی نظروں سے انہیں دیکھا۔ لیکن اب وہ چل نہیں سکتے۔ اس ایکسیڈنٹ نے ان کی ٹانگوں کو بہت افیکٹ کیا ہے۔ میں کب جاؤں گا یہاں سے؟ ڈاکٹر کی بات اگنور کرتا گویا ہوا۔ سانپ ہفتہ لگے گا تمہیں ریکور ہونے میں۔ اچھا۔ کچھ دیر ڈاکٹر دانیال کو دیکھتا رہا اور پھر باہر چلا گیا۔ دانیال نے آنکھیں بند کر دی۔ کچھ دیر ذہنی سکون چاہتا تھا۔ ارسل تھکا ہوا کمرے میں داخل ہوا، لیکن دشمنی جان کو پا کر پریشان ہوا۔ اسے باہر بھی کہیں نظر نہیں آئی تھی، لیکن باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آئی تو اسے کچھ تسلی ہوئی۔ وہ وہیں بیڈ پر جوتوں سمیت لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد غزل کانپتی ہوئی باہر آئی۔ 1 منٹ لگا اسے سمجھنے میں۔ غزل تم ٹھنڈے پانی سے نہائی ہو؟ جی۔ محترمہ پاگل ہو کیا، اتنی ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی سے نہائی ہو؟ ارسل اس کی بات سن کر کھڑا ہو گیا۔ آؤ ادھر۔ کیا کا کیا مطلب؟ میں نے کہا ہے ادھر آؤ۔ غزل کوئی اور سوال کیے بغیر اس کے پاس گئی۔ ارسل نے ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور کمفرٹر اڑا دیا۔ اگلی بار ٹھنڈے پانی سے نہ نہانا، بیمار ہو جاؤ گی۔ غزل اس کی بات سن کر منہ بنا گئی۔ منہ نہ بناؤ، بیمار ہو کر پڑی ہوگی تو پھر پتہ لگے گا۔ لاؤ میں تمہارے بال بنا دیتا ہوں۔ ارسل کی بات پر غزل اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا ہے ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جانتا ہوں بہت ہینڈسم ہوں، اب کیا نظر لگاؤ گی؟ ارسل آپ کو کیا ہوا ہے؟ رک رک کر جملہ بولنے میں غزل کامیاب ہو گئی تھی۔ مجھے؟ ارسل گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا غزل، بس میں جس وجہ سے روٹ تھا وہ وجہ ہی ختم ہو گئی ہے۔ میرے گھر والوں نے وہ وجہ ختم کر دی ہے، اور ہم ایک پاکیزہ رشتے میں ہیں، اس لیے میں وہی پورا کر رہا ہوں۔ ہاں میں تمہارے بال بنانے کی بات کر رہا تھا۔ غزل کی آنکھیں نم ہوتا دیکھ کر بولا، اور پاس سے برش اٹھا کر اس کے بال بنانے لگا۔ غزل نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب اس کی زندگی آسان ہوگی، لیکن ایک دم اس کے ذہن میں زمان کی بات چلنے لگی۔ ایک دن بھائی کو پتہ چل جائے گا۔ ایسی کیا بات ہے جو ارسل نہیں جانتے؟ ارسل کو دیکھتے ہوئے سوچتی ہے، اب کیا ہوا؟ غزل کو دیکھتے ہوئے بولا، کچھ نہیں۔ اچھا یار، آج میں نے کھانا نہیں کھایا، کچھ اچھا بنا دو کھانے میں۔ جی اچھا کیوں نہیں، اور کچن میں چلی گئی۔ غزل کھانا لے کر کمرے میں جا رہی تھی کہ آتی آوازوں پر رکی۔ زمان کے ابو، میں کل ارسل 28 سال کا ہو جائے گا، اور اس وصیت کے مطابق جب وہ 28 سال کا ہوگا سب اسے مل جائے گا، یہ گھر، گاڑیاں اور کمپنی بھی۔ تو اب آپ اسے پیپر سائن کروا دینا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، ارسل کا رویہ اس لڑکی کے ساتھ بدل رہا ہے، اور کیا پتہ اسے لے کر الگ ہو جائے۔ جلد ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ غزل کمرے سے کسی کو باہر آتا محسوس کر کے ایک دم کمرے میں چلی گئی۔ یہ لے کھانا، تم نے کھایا؟ جی کھا لیا تھا۔ گڈ، اب سو جاؤ۔ او ہیلو، وہاں کہاں؟ غزل کو صوفے پر جاتا دیکھ کر بولا، یہاں آؤ شرافت سے، مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے۔ اور غزل بغیر چور چڑا کیے بیڈ پر لیٹ گئی۔ صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ پرندوں کی آوازوں نے غزل کی نیند میں خلل ڈالا۔
تقریباً ٹائم دیکھا تو 6 بج رہے تھے۔ اٹھنے کی کوشش کی لیکن خود کو مضبوط گرفت میں پایا۔ مڑ کر دیکھا تو ارسل کی مضبوط باہوں میں قید تھی، خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ غزل سوچا بہت مزے کی نیند آ رہی ہے۔ نیند تو آپ کو آ رہی ہے نا، مجھے تو کام ہے۔ کوئی کام نہیں ہے، تم نہیں کرو گی، سو جاؤ، ارسل نے نیند سے بجھل آواز میں کہا۔ یار آپ نا، بالکل چپ آواز نہ آئے۔ غزل کی نیند توڑ چکی تھی اسے اتنے قریب دیکھ کر، لیکن ارسل دوبارہ سونے کی تیاری کرنے لگا۔ غزل مسلسل اسے دیکھتی رہی اور اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ بیگم ایسے ہی دیکھتی رہو گی تو دل بے ایمانی پر آ جائے گا۔ ارسل کی بات سن کر غزل کی گال سرخ ہوئے اور وہ فوراً آنکھیں بند کر گئی، لیکن ارسل نے اس کی یہ حرکت بخوبی دیکھی اور دل میں قید کر لی۔ 10 بجے کے ٹائم غزل نے ارسل کو زبردستی اٹھایا اور تیار ہونے کے بعد ناشتے کے لیے جانے لگی۔ اور مہرانی، آج کام نہیں کرنا تھا کیا؟ نعمہ نے دونوں کو آتا دیکھ کر کہا۔ غزل نے سر جھکا لیا ان کی بات سن کر۔ یہ اب کام نہیں کرے گی، سب ملازموں کو واپس بلائیں۔ تم بھول رہے ہو ارسل، آپ لوگ بھی شاید بھول رہے ہیں، آپ لوگوں نے بدلہ لے لیا ہے اور اب یہ میری بیوی یعنی اس گھر کی بہو ہے، کوئی ونی نہیں۔ چلو غزل، آج ہم باہر سے ناشتہ کریں گے۔ بھائی مجھے لے جائیں، یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اس کی معصوم سی شکل دیکھ کر دونوں ہلکا سا ہنسے اور اسے بھی ساتھ لے چلے۔ ایک ماہ ہو گیا تھا دانیل کے ایکسیڈنٹ کو، اس نے کافی حد تک ریکور کر لیا تھا اور اب تو کام پر بھی جا رہا تھا۔ آج بھی کیبن میں ہی بیٹھا تھا کہ دروازہ نوک ہوا۔ یس سر، باہر ایک لڑکی آئی ہے انٹرویو کے لیے۔ اچھا بھیجو اندر۔ السلام علیکم، میں کم ان سر۔ سر جی آئیں بیٹھیں۔ دانیل اپنی چوری پکڑے جانے پر بوکھلا گیا تھا۔ سر مائی نیم از کرن، لاسٹ سیمیسٹر ہے، میں نے بہت جگہ ٹرائی کر لیا لیکن نو ون از گیونگ می جاب۔ سر پلیز آپ مجھے ملازمہ کی جاب دے دیں پلیز۔ نہیں مس آئسی۔ ملازمہ کی کیوں؟ مس آئسی؟ کرن نام سن کر حیران ہوئی۔ یس بیکاز آف یور بلو آئیز۔ اور کیوں نہیں مل رہی آپ کو جاب؟ ابھی اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ اچھا تو پلان ہے کمپلیٹ کرنے کا؟ نہیں، مگر کیوں؟ دانیہ نے آئیبرو اچکا کر پوچھا۔ بس میرا دل نہیں لگتا، میں اب کام ہی کروں گی۔ سیام میری سیکریٹری ہیں، مس آئیسی کل سے جوائن کر لیں۔ جی سر۔ یار زمان، مجھے میٹنگ کے لیے جانا ہے، تم غزل کو گھر چھوڑ دینا۔ جی بھائی۔ ارسل سنیں۔ جی بولیں۔ وہ مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں۔ ہاں زمان، تم اسے ذرا مال لے جانا۔ اچھا بھائی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ شکر ہے گئے تمہارے بھائی۔ بھابھی سیریسلی؟ ہاں آج ان کی برتھ ڈے ہے نا، اس لیے شاپنگ کرنی ہے۔ ہاں بھائی، برتھ ڈے شاپنگ کب آپ نے کرنی ہے؟ ارے مطلب ان کے لیے شاپنگ کرنی ہے۔ اچھا چلیں۔ سر آپ سے کوئی آیا ہے ملنے؟ بھیجو اندر۔ ارسل کیسے ہو بیٹا؟ وہ 50 کی عمر کے قریب تھے۔ جی لیکن میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کون ہیں؟ ارسل یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں، بس یہ پیپرز لے لو اور انہیں پڑھ لینا۔ اب میرے پر سے ایک بوجھ اتر گیا، میں چلتا ہوں۔ مگر بات تو سنیں۔ وہ آدمی بغیر کوئی بات سنے چلا گیا۔ ارسل نے ٹائم دیکھا اور گھر کے لیے نکل پڑا۔ بھابھی میں نے سب تیار کروا دیا ہے، ایسا ڈیکوریٹ کیا ہے کہ مجھے خود پر ہی یقین نہیں آ رہا۔ اچھا بس زیادہ خود کی تعریف نہ کرو، چیزیں تو میں نے سلیکٹ کی تھیں۔ اوہ بھابھی آپ؟ اچھا بس جاؤ آگے ارسل۔ اوکے بھابھی۔ غزل جلدی سے کمرے میں چلی گئی۔ قدموں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی اور دروازہ کھلا۔ کمرہ اندھیرے سے بھرا ہوا تھا۔ ارسل نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی۔ کمرے میں ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ غزل کہاں ہو تم؟ کمرے میں غزل اسے کہیں نہیں ملی۔ دیکھا کہ ٹیرس کا دروازہ کھلا ہے۔ ٹیرس پر گیا تو اسے بہت خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ اس کی موجودگی کو محسوس کر کے غزل ایک دم پیچھے مڑی۔ ہیپی برتھ ڈے مسٹر ارسل، دل کو چھو جانے والی مسکراہٹ سے کہا گیا جملہ۔ ارسل اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا۔ بس اس کو چھوڑیں کہ مجھے کیسے پتا چلا، ضروری یہ ہے کہ مجھے پتا ہے۔ تھینک یو غزل، تمہیں پتا ہے آج اتنے سالوں بعد کسی نے مجھے وش کیا ہے، میں بہت خوش ہوں۔ اچھا تو آئیں پہلے کیک کاٹیں پھر کھانا کھاتے ہیں۔ پھر غزل اور ارسل نے مل کر کیک کاٹا اور کھانا کھایا۔ آپ کے لیے گفٹ بھی لیا ہے؟ اچھا بیگم پوری تیاری ہے، لاؤ دکھاؤ کیا لیا ہے۔ ایک منٹ۔ غزل نے الماری سے ایک چھوٹے سائز کا بیگ نکالا۔ اس بیگ میں 2 باکس تھے۔ ارسل نے باری باری کھولے، ایک میں گھڑی اور دوسرے میں پرفیوم۔ غزل اگین تھینک یو، لیکن میں ناراض ہوں تم سے۔ مگر کیوں؟ غزل نے حیرانی سے پوچھا۔ تم نے مجھے میری پسند کا گفٹ جو نہیں دیا۔ مجھے کیا پتا آپ کو کیا پسند ہے، اس لیے یہ لے لیا۔ اچھا ویسے مہنگا نہیں ہے، تم مجھے ابھی بھی دے سکتی ہو۔ اچھا بتائیں کیا ہے؟ پہلے وعدہ کرو گی۔ ارسل کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ ہاں بولیں، اب وعدہ۔ تم مجھے ایک حق دے دو۔ کیا؟ ہاں حیران ہونے والی کون سی بات ہے، اتنا تو کر سکتی ہو، آخر بیوی ہو میری۔ ارسل نے بیٹھتے ہوئے کہا جبکہ غزل ویسے ہی کھڑی تھی۔
تم دے رہی ہو یا میں خود لوں؟ یار ارسل، جی ہاں یار، مجھے شرم آتی ہے۔ مجھ سے کیسی شرم؟ ہاں بس ہے نا شرم۔ ٹھیک ہے نہ دو، میں پکا والا ناراض ہوں۔ ارسل بات میں نہیں سنتا، کوئی بات، سونے دو، ارسل نے ناراضگی والے لہجے میں کہا اور سونے لیٹ گیا۔ ماما جلدی کریں، آج پہلا دن ہے، میں نے لیٹ نہیں ہونا۔ ہاں لا رہی ہوں۔ پھر کرن، سعید اور آمنہ نے ایک ساتھ ناشتہ کیا۔ بیٹا جاب مل گئی؟ جی بابا، سیکرٹری کی جاب ہے۔ اچھا کیسی کمپنی ہے؟ بابا ڈریس ڈیزائننگ کا کام کرتے وہاں۔ اچھا تو تم نے اپنے بنائے سکیچز نہیں دکھائے؟ آمنہ کچھ یاد آنے پر بولی۔ نہیں ماما فی الحال تو نہیں۔ اچھا میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ کرن سینڈوچ ہاتھ میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ 25 منٹ بعد وہ اپنے کیبن میں موجود تھی۔ میم سر آ گئے ہیں۔ ایک لڑکی آئی اور اسے اطلاع دے دی۔ غزل ساری فائلز اٹھائے دانیال کے کیبن کی طرف چلی گئی۔ دروازہ نوک کیا۔ یس کم ان۔ السلام علیکم سر، گڈ مارننگ۔ اندر آتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام۔ جسمی سائسی کیسی ہیں آپ؟ آئی ایم فائن سر۔ اوکے تو آج کا شیڈیول بتائیں۔ سر آج آپ کی ایک میٹنگ ہے 12 بجے کے ٹائم، پھر پشاور گروپ کے لیڈر سے میٹنگ ہے اور رات کو ڈنر پر جانا ہے آپ نے مس علینا کے ساتھ۔ اچھا یہ ڈنر پر میں نہیں جانا چاہتا سر، مس علینا کہہ رہی تھی آپ کا آنا مسٹ ہے، انہوں نے بزنس کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے۔ اچھا صحیح ہے، آپ مجھے ریمائنڈ دیتی رہیے گا۔ شور سر۔ ہاں اور پلیز چائے کا بول دیں۔ اوکے۔ کرن اس کے کیبن سے نکل جاتی ہے۔ مس علینا جانتا ہوں تمہیں کیا کام ہے، آج تمہیں سیدھا کرنا ہی پڑے گا، دانیال سوچتے ہوئے کہتا ہے۔ 12 بجے میں 10 منٹ تھے تو دروازہ نوک کر کے ایک بار پھر کرن آئی۔ سر 10 منٹ رہتے ہیں 12 بجنے میں، آپ ریڈی ہیں؟ جی مس آئسی چلیں۔ وہ دونوں میٹنگ روم کی طرف جا رہے تھے۔ ہر کسی کی نظر ان دونوں پر تھی۔ دانیال کے تیز چلنے کی وجہ سے کرن اس کے ساتھ چل نہیں پا رہی تھی۔ دانیال رک گیا۔ کرن جو نیچے دیکھے چل رہی تھی دانیال کی کمر سے ٹکرائے۔ اوہ سوری سر، سوری۔ اٹس اوکے، آپ کو تو نہیں لگی؟ نہیں سر۔ اچھا چلیں اب وہ دونوں میٹنگ روم میں موجود تھے، ہر کوئی اپنے ڈیزائن دکھا رہا تھا۔ یہ سارے ڈریسز ڈیزائنز مجھے نہیں پسند، کچھ نیو تو لائیں۔ ایک ہی طرح کے ہیں سارے۔ سر ہمارے پاس لیٹسٹ ڈیزائن یہی ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں چاہیے۔ دانیال کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ ایک کام کہا تھا آپ لوگوں سے، وہ بھی صحیح سے نہ کر سکے۔ اگر ہماری ڈیل اس کمپنی سے نہ ہوئی تو آپ سب کی جاب سے نکال دوں گا، ناؤ گو۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ خالی ہو گیا۔ اب وہاں کرن اور دانیال ہی تھے۔ سر میرے پاس بھی کچھ ڈیزائنز ہیں، اف یو ڈونٹ مائنڈ میں آپ کو دکھا دوں؟ دانیال کو اپنا غصہ بھول ہی گیا۔ جی مس آئسی آپ ضرور دکھائیں۔ کرن نے موبائل نکالا اور اسے ڈیزائن سکھانا شروع کیے۔ ہر ڈیزائن ایک دوسرے سے مختلف اور خوبصورت تھا۔ مس آئسی اٹس امیزنگ، آپ نے بنائے ہیں؟ یس سر۔ تو ڈن ہو گیا، آپ نے ہمیں یہ ڈیل لے کر دینی ہے۔ اپنی مرضی کا ان میں سے کوئی بھی ڈریس سلیکٹ کریں اور اس پر کام شروع کریں۔ اوکے سر، کرن نے سوچ کر بولا۔ اور ہاں رات کے ڈنر پر آپ بھی میرے ساتھ ہوں گی۔ سر میں؟ جی آپ۔ اوکے چلیں آپ جا کر کام کریں۔ اجازت ملتے ہی وہ اپنے کیبن میں چلی گئی۔ غزل کب سے ارسل کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ارسل جاگ ہی نہیں رہا تھا۔ ارسل اٹھ جائے نا، مجھے پتہ ہے آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ ارسل بغیر اسے دیکھے اٹھ گیا اور فریش ہونے چلا گیا۔ کیا یہ ابھی بھی ناراض ہیں؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی۔ ناراض ہے مطلب مجھ سے بات نہیں کریں گے؟ ایسے کیسے نہیں کریں گے، ابھی بتاتی ہوں انہیں۔ غزل خود سے ہی باتیں کر رہی تھی اور اندر باتھ روم میں کھڑا ارسل اس کی باتیں سن کر ہنس رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا اور ڈریسنگ کے سامنے جا کر بال بنانے لگا۔ ارسل آج آپ کیا کھائیں گے؟ ارسل بتائے نا، لیکن وہ چپ رہا۔ اچھا ارسل سنے نا، لیکن ارسل کچھ سن ہی نہیں رہا تھا، جیسے وہ بہیو ویسے کر رہا تھا۔ غزل نے 2 منٹ کے لیے شرم کو سائڈ پر کیا اور اس کو حق کر لیا۔ ارسل ساکت ہو گیا۔ غزل بجلی کی سی تیزی سے کمر سے بھاگ گئی اور ارسل کا کہکا پورے پورشن میں گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی نیچے گیا جہاں غزل اس کے ناشتے پر انتظار کر رہی تھی۔ آئیے جناب، ارسل کو آتا دیکھ کر زمان بولا۔ یہ ماں بابا کہاں ہیں؟ بھائی میں گیا تھا انہیں بلانے، مگر ان کا کہنا ہے وہ اپنے کمرے میں ہی ناشتہ کریں گے۔ غزل تم تیار رہنا، آج تمہارے بابا کی طرف چلیں گے۔ جی میں جا رہا ہوں۔ غزل تم بھی کمرے میں جاؤ، گھر کے لوگوں کا کیا پتہ کب جن چڑھ جائیں، جب تک میں نہ آؤں تب تک روم میں رہنا۔ غزل کو اسمائل پاس کرتا ہوا چلا گیا۔ یا اللہ ہمیں بھی کوئی ایسے دے جیسے ہم اسمائل پاس کر سکیں، آمین۔ زمان کہہ کر جلدی سے بھاگ گیا تھا۔ غزل نے کام ختم کیا اور کمرے میں چلی گئی۔ مس آئسی آ جائیں، لیٹ ہو رہے۔ کرن کو لیے وہ ریسٹورنٹ پہنچا جہاں علینا پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر آنکھوں میں چمک آئی، لیکن ساتھ آئی لڑکی کو دیکھ کر چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ ہیلو مس علینا۔ ہیلو مسٹر دانیال سلیم، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، کرن کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ کون ہے؟ علینا نے اپنے دل کی بات کر ہی ڈالی۔
یہ نیو ڈیزائنر ہیں۔ واٹ؟ ہاں، مگر کیوں، تم مجھے بھی رکھ سکتے تھے، ہمیں ایک ساتھ زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، تو بدل دو۔ میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا، یہی میری کمپنی کی ڈیزائنر رہیں گی۔ تم کل کی آئی لڑکی کے لیے مجھے ٹھکرا رہے ہو۔ ہاں، ایسا ہی سمجھ لو۔ دانیال اسے جواب پر جواب مار رہا تھا اور کرن اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں جا رہی ہوں۔ جاؤ۔ الینا غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ مس آئیسی اٹھ کر سامنے آ کر بیٹھو۔ کرن اس کے سامنے آ گئی جہاں پر الینا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی باتوں کو دل پر مت لینا، بکواس کرتی ہے۔ آپ کیا کھائیں گی مس آئیسی؟ نہیں تھینک یو، میں کچھ نہیں کھاؤں گی، مجھے گھر جانا ہے، کافی دیر ہو رہی ہے۔ اچھا لیکن کچھ کھا تو لیں، اب آ گئی ہیں تو۔ نہیں سر، نیکسٹ ٹائم، ابھی کافی لیٹ ہو گئی۔ کرن گھڑی دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اچھا میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اوکے سر۔ سعید صاحب دیکھیے ذرا دروازے پر کون ہے۔ دروازہ کھولا تو سامنے غزل اور ارسل کھڑے تھے۔ غزل، میری بچی؟ آمنہ جلدی آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ کیا ہوا؟ ارے میری بیٹی غزل۔ غزل آمنہ کے گلے لگ گئی۔ ارسل بھی سعید سے ملا۔ بچوں اندر آؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ وہ لوگ اندر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ دروازہ بجا۔ کرن آئی ہوگی، میں دیکھتی ہوں۔ امی بہت تھک گئی، لیکن سامنے غزل کو دیکھ کر ایک دم چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ غزل میری گڑیا؟ کرن غزل کو گلے لگاتی ہے۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک۔ یہ جناب کون ہے؟ کرن ارسل کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، میں آپ کی بہن کا شوہر ہوں، آپ کا بہنوئی۔ اوہ نائس ٹو میٹ یو مسٹر بہنوئی۔ اچھا بچوں آؤ اب کھانا کھائیں۔ آج کافی دنوں بعد سعید کی فیملی نے خوشی سے کھانا کھایا اور ان کے گھر میں رونق لگی ہوئی تھی۔ ارسل اور غزل سعید کے گھر سے واپس آ چکے تھے۔ یہ فائل؟ غزل ارسل کے آفس جانے کے بعد کمرے میں آتی ہے۔ ہاں لگتا ہے ارسل فائل بھول گئے۔ وہ ٹیبل پر پڑی فائل اٹھا کر کہتی ہے، ان کے اسٹڈی میں رکھ دیتی ہوں، بعد میں بتا دوں گی۔ غزل جا کر فائل اسٹڈی میں رکھ دیتی ہے۔ اس کے قدم اب زمان کے کمرے کی طرف ہوتے ہیں۔ آج پوچھ کے رہوں کہ آخر ارسل کا راز کیا ہے۔ دروازہ کھولا لیکن زمان کہیں نہ ملا۔ زمان تم کمرے میں ہو؟ کوئی جواب نہ پا کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ ویسے گھر کتنا ہے، وہ زمان کے کمرے سے نکلتے ہوئے سوچتی ہے۔ اس کی نظر زمان کے کمرے سے پیچھے جاتے ہوئے راستے پر پڑتی ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے، کبھی کسی کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ غزل اس راستے پر چلنے لگی۔ وہ راستہ اسے ایک کمرے کے سامنے لے آیا۔ دروازے پر دھول چڑھی ہوئی تھی اور آس پاس مکڑی کے جالے تھے، ایسا جیسے کسی نے سالوں سے کھولا نہ ہو۔ یہ کس کا کمرہ ہو سکتا ہے؟ سوچتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر سے بھی ویسا ہی تھا جیسے باہر سے تھا، بہت پرانا، ہر طرف دھول ہی دھول، کھڑکی کے آگے سفید پردہ، اور بیڈ کی حالت کچھ ایسی تھی جیسے کوئی سو کر اٹھا ہو، بستر اسی طرح خراب تھا۔ وہاں ایک بڑی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں ایک 35 سے 40 کے قریب ایک بندہ بے حد خوبصورت تھا، اور اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی، اور درمیان میں ایک چھوٹا بچہ جو بالکل اپنی باپ کی طرح تھا خوبصورت۔ غزل کی نظر اس تصویر پر ٹھہر گئی تھی۔ یہ بچہ ارسل سے کافی ملتا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ اسے لائٹ جلانے کے لیے بٹن دبایا لیکن لائٹ نہیں جلی۔ کیا بلب فیوز ہے؟ میں بھی کیا سوچ رہی ہوں۔ وہ اس بیڈ کے قریب گئی۔ بستر گرم تھا جیسے کوئی ابھی اٹھا ہو۔ غزل چونک گئی۔ یہاں کوئی رہتا ہے؟ اگر رہتا ہے تو کون ہے؟ کیا گھر والے نہیں جانتے ہیں؟ غزل کا دماغ بری طرح ان چیزوں میں پھنس جاتا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کمرے میں آہٹ ہوئی۔ کون؟ غزل نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کمرے کے ایک سائڈ پر کوئی سایہ پڑ رہا تھا۔ غزل کا دل باہر آنے کو تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے جا رہی تھی۔ غزل وہاں سے بھاگ گئی مگر واپس بند کیا اور ہانپتی واپس کمرے میں پہنچی۔ پانی پیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی، اور سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ کرن اپنے کیبن پر بیٹھی پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی کہ اس کے کیبن میں دانیال آیا۔ میں اندر آ جاؤں؟ آواز پر چونکی۔ مڑ کر دیکھا تو دانیال نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ سر آپ آئیں نا پلیز۔ اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ سر خیریت، کوئی کام تھا؟ مجھے بلا لیتے، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ کرن بیٹھتے ہوئے بولی، نہیں تکلیف کی کوئی بات نہیں۔ آپ کا پروجیکٹ کہاں پہنچا؟ سر کمپلیٹ ہے، بس فائنل ٹچ دینا رہ گیا ہے۔ گڈ، ویسے بہت جلدی کیسے کر لیا آپ نے؟ سر کو پوری رات اسی پر کام کیا تھا۔ اوہ نائس۔ چلیں اب آپ کو آپ کی محنت کا پھل ملنا چاہیے، اور ضرور ملے گا انشاءاللہ سر۔ چائے نہیں پلوائیں گی؟ پہلی بار آپ کے کیبن آیا ہوں۔ وائی ناٹ سر، ابھی منگواتی ہوں۔ کرن چائے کا آرڈر دے کر دوبارہ اس ڈریس پر کام کرنے لگی۔ اچھا مس آئیسی، میں چاہتا ہوں کسی اور ماڈل کو سلیکٹ نہ کریں بلکہ آپ خود اس ڈریس کو پہنیں۔ سر میں؟ کرن حیرت سے کہتی ہے، جی آپ، اور دیکھنا آپ ہمیں ڈیل ضرور دلوائیں گی، مجھے یقین ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ گڈ، تو کل 5 بجے ہے سرمنی۔ اوکے سر، آئیے اب چائے پیتے ہیں۔ کرن اور دانیال ہلکی گپ شپ کے ساتھ چائے پینے لگے۔
ارسل اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک اسے کل والی فائل یاد آئی۔ اس فائل میں کیا ہوگا اور وہ کہاں گئی؟ ارسل سارے دراز کھول کر دیکھنے لگا لیکن اسے فائل کہیں نہ ملی۔ شاید گھر رہ گئی ہوگی، ہاں گھر ہی ہوگی، اس میں کوئی بات تو ہے جبھی مجھے دی گئی۔ مجھے ابھی ہی گھر جانا ہوگا، اور ارسل گھر کی طرف نکل جاتا ہے۔ زمان کہاں ہے غزل؟ زمان کو اکیلے بیٹھے دیکھ کر ارسل نے کہا۔ نہیں بھائی، وہ کمرے میں ہی ہے اور لائٹ بھی آف ہے۔ اچھا تم لوگوں نے کھانا کھایا؟ نہیں بھائی، ماں بابا تو کمرے میں ہی کھاتے ہیں اور میں آپ دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اچھا چلو تم کھانا لگوانے کا کہو، میں آتا ہوں غزل کو لے کر۔ غزل اٹھو نا۔ او غزل ایک دم سے اچھل کر اٹھی۔ کون ہے؟ غزل بری طرح ڈری اس کو جگانے پر۔ کیا ہوا غزل؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ ارسل نے لائٹ آن کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں۔ اچھا چلو کھانا کھا لو۔ ارسل کمرے میں اپنی نظر دوڑا رہا تھا لیکن اسے فائل کہیں نظر نہیں آئی۔ کہاں گئی وہ فائل؟ غزل نے کہیں رکھ نہ دی ہو۔ ہاں شاید، غزل آتی ہے تو پوچھتا ہوں۔ غزل جو زمان کو چائے دینے گئی تھی، واپس اپنے کمرے میں جاتے ہوئے ایک ملازم کو زمان کے کمرے کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا۔ غزل ساکت ہو گئی۔ دن والا واقعہ اسے یاد آنے لگا۔ یہ ملازم پیچھے کیا کرنے گیا ہوگا؟ جا کر دیکھوں کیا؟ غزل کمرے سے ارسل کی آواز آئی۔ اوہو، غزل چائے لے کر جلدی سے کمرے میں گئی۔ سوری ارسل، وہ میں زمان کو چائے دینے گئی تھی تو دیر ہو گئی۔ اچھا ارسل سنیں، غزل نے اسے پوچھنے کا سوچا، لیکن ارسل کا فون بج اٹھا تو وہ وہاں سے اٹھ کر ٹیرس پر آ گیا۔ غزل اس کا انتظار کرتی رہی لیکن کال کافی لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ غزل انتظار کرتے ہوئے دوبارہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ ارسل کال ختم کر کے واپس آیا۔ ہاں یہ تو سو گئی، مجھے بھی سونا چاہیے، صبح پوچھ لوں گا۔ اور وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ مس آئسی، آر یو ریڈی؟ جی سر۔ اچھا پھر چلیں۔ سامنے آ کر اپنے بنائے ہوئے ڈریس میں موجود تھی اور اسے دیکھ کر دانیال حیران رہ گیا تھا۔ سر کیا ہوا؟ ہاں کچھ نہیں، اچھی لگ رہی ہو، دل کی بات زبان پر لے آیا تھا دانیال۔ تھینک یو سر۔ اچھا چلیں، ہاں چلو۔ سو گائز پریزنٹنگ یو آور نیو ڈیزائن ڈاٹس ڈریس، مس کرن۔ پہلی بار دانیال نے اسے آئسی کے بجائے کرن کہا تھا۔ شی از بیوٹیفل، گارجیس، پورا ہال تعریفی کلمات سے گونج رہا تھا۔ مسٹر دانیال، ہمیں ڈیل منظور ہے، آپ کے ساتھ کام کر کے ہمیں فائدہ ہوگا۔ دانیال آج بے حد خوش تھا اور یہ خوشی اسے صرف کرن کی وجہ سے ملی تھی۔ مس آئسی بات سنیں۔ ہال کے خالی ہونے کے بعد دانیال نے کرن کو کہا، مس آئسی میں آپ کے گھر والوں سے ملنا چاہوں گا۔ سر میرے گھر والے؟ جی آپ کے۔ کیا ملوا رہی ہیں آپ؟ شور سر، کیوں نہیں؟ تھینک یو، تو آپ گھر میں بتا دیں، میرا اچانک جانا اچھا نہیں ہوگا۔ جی اوکے سر۔ کرن اپنے کیبن میں چلی جاتی ہے۔ غزل یار سنو۔ جی میں پرسوں ایک فائل لایا تھا آفس سے، کچھ پتہ ہے کہاں ہے وہ؟ ہاں وہ تو میں نے آپ کی اسٹڈی میں رکھی تھی۔ اچھا لا دو نا پلیز۔ کچھ ہی دیر میں فائل ارسل کے پاس تھی اور وہ اور زمان آفس جانے کے لیے نکل گئے تھے۔ ان کے جاتے غزل نے پورے گھر میں دیکھا، نہ عظیم اور نہ نائمہ گھر تھے۔ اچھا موقع ہے آج۔ غزل ایک بار پھر اس کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ اندر گئی تو اس بار بیڈ کا بستر قدرے کچھ بہتر تھا۔ غزل نے کمرے میں ایک جگہ دیکھی جہاں سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ عورت ایک ہی طرف دیکھ رہی تھی، میلی سی تھی، بال بھی بکھرے ہوئے اور آدھے سفید۔ یہ کون ہے؟ غزل اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ غزل کو کل والی تصویر یاد آئی، ایک دم اس تصویر کے سامنے آ گئی۔ پھر آ کر اس عورت کو دیکھا، پہچاننے میں لمحہ لگا، وہ اسی حالت میں بھی ویسی خوبصورت تھی۔ ارسل، ارسل، میرا بیٹا کہاں ہے ارسل؟ غزل کو دیکھنے کے بعد دیوانہ وار چلانے لگی۔ پہلے تو غزل کو کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن اب وہ سب کچھ سمجھ جا رہی تھی۔ وہ اس خاتون کو چپ کرانے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئی تھی۔ آنٹی ریلیکس، پلیز شور نہ کریں، کوئی آ گیا تو میں پھر کبھی یہاں نہیں آ سکوں گی۔ اس کی بات سن کر وہ عورت چپ ہو گئی۔ تم میرے بیٹے کو جانتی ہو لڑکی؟ جی آنٹی، بیوی ہوں ان کی۔ تم ارسل کی بیوی ہو؟ میرے بیٹے کی؟ تو مجھے اس سے ملواؤ نا، تمہیں واسطہ ہے، مجھے اس سے ملوا دو۔ آنٹی میں آپ کو ضرور ملواؤں گی لیکن اس کے لیے آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ غزل کو نیچے سے بولنے کی آواز آ رہی تھی، آواز قریب آتی گئی۔ اب غزل خود کو مصیبت میں محسوس کرنے لگی۔ غزل جا کر بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ دروازہ کھلا، ایک ملازم اندر آیا، اس خاتون کے سامنے کھانا رکھ کر واپس چلا گیا۔ یہ وہی تھا جسے غزل نے پرسوں بھی دیکھا تھا۔ اس کے جاتے ہی غزل کمرے سے بھاگ گئی۔ اگر ارسل ان کے بیٹے ہیں تو مطلب نائمہ آنٹی سے ان کا کوئی اور رشتہ ہے یا کوئی بھی رشتہ نہیں۔ ارسل نے آفس پہنچتے ہی وہ فائل کھول لی۔ کچھ صفحے تھے جن پر گھر اور ساری پراپرٹی ارسل کے نام پہ لکھا ہوا تھا۔ اس بیچ میں سے ایک خط ملا۔ ارسل میرے بیٹے، مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں پہلے سچ نہ بتا سکا۔ آج تم 28 سال کے ہو چکے ہو۔ آج سے 19 سال پہلے
جب تم 9 سال کے تھے تب ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جن میں ہم بچ گئے تھے، مگر تمہاری یادداشت چلی گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا تمہیں پرانی یادیں یاد کروائیں، تم ٹھیک ہو سکتے ہو، مگر تمہارے چچا عظیم نے تمہیں ہسپتال سے ہی اغوا کر لیا اور ہمیں بھی قید کر دیا تھا۔ لیکن شاید وہ بھول گیا تھا کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے جس کو میں نے یہ کاغذات دیے اور ساری پراپرٹی تمہارے نام کروا کر کاغذات اسے دے دیے، اور مجھے یقین ہے وہ یہ تمہیں دے دے گا جب تم 28 سال کے ہو جاؤ گے۔ سب تمہارا ہے۔ اور تمہاری ماں؟ آگے کا صفحہ خالی تھا۔ ارسل کو اپنا سر چکراتے ہوئے محسوس ہوا۔ ایکسیڈنٹ؟ چیخوں کی آواز، زور سے گرنا اور آنکھیں بند۔ ارسل کے ذہن میں فلیش بیک ہوا۔ ارسل نے آنکھیں کھولیں، رگیں تنی ہوئی تھیں۔ اپنی کرسی سے اٹھتا ہوا سیدھا گھر کی طرف گیا۔ اس کے تیور دیکھ کر زمان بھی پیچھے پیچھے گھر پہنچا۔ کہاں ہیں سب؟ ارسل کی آواز حد سے زیادہ اونچی تھی۔ غزل ایک دم نیچے بھاگی کہ کیا ہوا ارسل؟ کہاں ہیں عظیم صاحب اور نائمہ بیگم؟ کیسے بات کر رہے ہو تم ارسل؟ یہی سکھایا ہے تمہیں؟ اس کی آواز سن کر عظیم بولا، آپ تو چپ ہی رہیں، کیا سوچ رہے تھے؟ کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ ارسل ایک دم ان پر جھپٹا۔ زمان اسے چھڑا کر اوپر روم میں لے آیا تھا۔ مجھے لگتا ہے عظیم صاحب اسے پتہ لگ گیا۔ ارسل کے تیور دیکھ کر نعیمہ بولی، بھائی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، دھوکہ دے رہے تھے مجھے یہ لوگ۔ دھوکہ؟ ارسل آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ کیا؟ چلیں میرے ساتھ۔ غزل اس کا ہاتھ پکڑے اسے زمان کے کمرے کے پیچھے لے گئی۔ بھائی یہ کہاں لے آئے ہیں آپ؟ ساتھ آتا زمان بھی بولا۔ غزل نے دروازہ کھولا، ارسل اس کے پیچھے چل دیا۔ کمرے کے ایک کونے پر بیٹھی عورت نے سر اٹھایا۔ سامنے 3 لوگ تھے۔ ارسل کا دماغ کام کرنے لگا۔ ماما، کھانا دینا ماما، پیاری ماما۔ اور وہ آخری آواز جو ایکسیڈنٹ کے وقت اس نے نکالی تھی، ماما۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، ایک دم اس خاتون سے لپٹ گیا۔ ماما۔ ارسل رو رہا تھا، بری طرح رو رہا تھا۔ ایسے رو رہا تھا جیسے کوئی چیز نہ ملنے پر روتا ہے بچہ، لیکن اسے تو مل گئی تھی اس کی ماں۔ وہ اپنی ماں کے لیے رو رہا تھا۔ ایک بچے کے لیے ماں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا۔ آج ارسل سمجھ گیا کہ کیوں اسے نائمہ سے وہ شفقت اور پیار محسوس نہیں ہوتا۔ آخر کو سگی ماں ہی ہوتی ہے، کوئی اور اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اور آج سالوں بعد یہ لفظ اپنے لیے سن کر وہ عورت رونے لگی۔ غزل اور زمان کا بھی یہی حال تھا، دونوں کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ وہ خاتون اسے دیوانہ وار چوم رہی تھیں۔ ارسل کافی رونے کے بعد اٹھا اور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا کر انہیں نیچے لے آیا تھا۔ انکل میں آپ سے سیدھی بات کروں گا، مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دانیال نے ایک دم کام کی بات کر ڈالی، جسے سن کر کچن میں کھڑی کرن کے ہاتھ سے کپ گرا اور سنا کی آواز سے ٹوٹ گیا۔ مگر بیٹا انکل میرا اپنا بزنس ہے، سیٹلڈ ہوں۔ آپ سوچ رہے ہیں میں اکیلا کیوں ہوں؟ میرے بابا ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتے تو مجھے اکیلے آنا پڑا۔ سن کر افسوس ہوا، لیکن بیٹا شادی کا معاملہ ہے، بہت انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ ارے نہیں انکل، اللہ کا دیا سب ہے، بس آپ اجازت دیں۔ بیٹا اچھی بات ہے، اللہ کا دیا سب ہے آپ کے پاس، لیکن ہمیں کچھ وقت دو، پھر ہم بتاتے ہیں۔ سعید نے آمنہ کو دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے انکل، جتنا وقت چاہیں لے لیں، لیکن پلیز فیصلہ سوچ سمجھ کر کیجیے گا۔ اب میں چلتا ہوں۔ تم نے کچھ کھایا نہیں؟ نہیں انکل، اب جب میں اگلی بار آپ بلائیں گے تب کھاؤں گا، اس بار کے حصے کا بھی۔ چلو ٹھیک ہے۔ عظیم اور نائمہ صوفے پر پریشان بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے آتے ارسل کے ساتھ ہمیرا کو دیکھ کر رنگ اڑا تھا۔ عظیم اور نائمہ کھڑے ہو گئے۔ اور کتنے لوگوں کو چھپا کر رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ ارسل نے طنزیہ کہا۔ ارسل یہ سب پتہ چل گیا ہے مجھے، دھوکے میں رکھا مجھے تاکہ یہ سب لے سکیں آپ اگر ایک دفعہ مجھے کہہ دیتے تو میں دے دیتا، لیکن دھوکے میں رکھا، اب کچھ نہیں ملے گا آپ لوگوں کو۔ پتہ ہے کیوں؟ لالچ بری بلا ہے، آپ جو آپ کے پاس تھا وہ بھی نہیں رہے گا۔ ہاں ہم نے کیا تھا سب، پہلے ایکسیڈنٹ کروایا، پھر تمہارے باپ کو مروایا اور ماں کو تم سے دور کر دیا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں تمہیں سچ کیسے پتہ چل گیا۔ افسوس۔ اور تمہاری ایک اور پریشانی بھی دور کر دیتا ہوں، چونکہ ہمارے سگے بیٹے تم نہیں ہو، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کی موت کا بدلہ لیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ سعید کی پوری فیملی تباہ کر دوں گا، لیکن تم نے اس لڑکی سے رویہ صحیح کر کے محنت پر پانی ڈال دیا۔ عظیم کا لہجہ اور تاثر پل بھر میں بدل گئے تھے، پتہ نہیں اب کیا چال سوچ رہا تھا۔ زمان، جی بھائی، ہو گیا کام؟ جی بھائی ہو گیا۔ زمان کو شرمندگی اور دکھ نے گھیر رکھا تھا،
شرمندگی اس لیے کہ ویسے لوگوں میں بیٹھا تھا اور دکھ یہ کہ اس کے ماں باپ ایسے تھے۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آ گئی۔ عظیم اور نائمہ کو پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن بعد میں سب سمجھ آ گیا۔ لیڈی کانسٹیبل نے نائمہ کے ہاتھ میں ہتھ کڑی پہنائی اور عظیم کو بھی ہتھ کڑی پہنائی گئی۔ دونوں اپنی اصل جگہ پہنچ گئے تھے۔ اب اس گھر میں صرف زمان، ارسل، حمیرہ اور غزل بچے تھے۔ شکریہ غزل، تم نے میری ماں سے مجھے ملوایا۔ نہیں ارسل، وہ میری بھی ماں کی جگہ ہے، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا میں ذرا آنٹی کو روم میں لے جاتی ہوں، ان کی حالت صحیح کروا کر لاتی ہوں، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ آئیں آنٹی۔ آمنہ کیا خیال ہے کرن کا رشتہ دے دیں؟ سعید اور آمنہ کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سعید صاحب لڑکا تو بہت اچھے اخلاق کا مالک لگتا ہے، اور ویسے بھی کرن کہیں نہ کہیں تو جائے گی، کیا پتہ بعد میں اچھے رشتے آئیں نہ آئیں۔ صحیح ہے، تم کرن سے پوچھ لینا، اور میں نے کل غزل لوگوں کی فیملی کو بلوایا ہے، غزل سے بھی مشورہ کر لینا۔ جی صحیح ہے۔ غزل یار ٹائی کہاں ہے؟ آپ کیوں ٹائی ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ کے کپڑے میں نے استری کیے ہیں، کیا شلوار قمیض پر ٹائی پہنیں گے؟ یا میں تو سوٹ پہن کر آ گیا ہوں۔ نہیں مجھے نہیں پتا، جا کر وہی پہنے جو میں نے استری کیے ہیں۔ غزل اسی طرح بضد تھی۔ کیوں، کیا یہ صحیح نہیں لگ رہے؟ نہیں، آپ کھمبے والی گلی کے گٹر کے سردار لگ رہے ہیں۔ ہیں کیا؟ اتنے ہینڈسم بندے کو تم ایسا بول رہی ہو؟ ہاں نہیں تو کیا، ہمیشہ اس انگریزی لباس میں ہوتے ہیں۔ انگریزی نہیں، انگریزوں کا ہوتا ہے بیگم۔ ہاں جو بھی ہے۔ یار بھابھی، آپ کے گھر سے دوبارہ مجھے کال آ چکی ہے، لڑنا بند کریں، اب جلدی کریں۔ زمان سے ان کی لڑائی سے تنگ آ گیا تھا، ایک دم بولا، اپنے بھائی کو بولو نا میری بات مانے۔ بھائی پلیز، زمان التجائی انداز میں کہتا ہے۔ اچھا یار، جا رہا ہوں، میں جیت گئی۔ غزل نے اچانک سے ہانک لگائی، اور اپنے بچوں کو دیکھ کر حمیرہ نے ان کی نظر اتاری۔ بہت خوشی ہوئی آپ سب سے لوگ آئے ہیں یہاں پر، آج اور بھی بہت اہم مہمان آ رہے ہیں۔ سعید ارسل کی فیملی سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے۔ انکل ایسے کون سے خاص مہمان ہیں؟ ارسل چائے پیتے ہوئے کہتا ہے۔ کرن کا رشتہ آیا تھا، ہم نے ہاں کر دی ہے، وہی آ رہے ہیں۔ سوچا تم لوگوں سے بھی ملوا دوں۔ مبارک ہو بھائی صاحب، حمیرہ نے انہیں مبارکباد دی۔ ارسل نے سعید کو سارا ماجرا بتا دیا تھا۔ کچھ ہی دن میں دانیال اور اس کے ساتھ سلیم بھی آئے تھے۔ سلیم ہاتھ چلا سکتا تھا اور بول بھی سکتا تھا، بس چل نہیں سکتا تھا۔ انکل بہت شکریہ، آپ نے انکار نہیں کیا، اب نکاح اور رخصتی جلدی کر دیتے۔ ہاں بھائی صاحب، گھر سونا سونا ہے، بس ہم جلدی سے اپنی بہو لانا چاہتے ہیں۔ سلیم نے گفتگو میں حصہ لیا۔ ٹھیک ہے، پھر اگلے ہفتے نکاح اور ولیمہ۔ دانیال نے اپنا مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، سعید نے سوچ کر جواب دیا۔ اور ہاں ارسل، اگلے ہفتے پھر تم یہاں ہو اور اپنی فیملی کے ساتھ؟ جی انکل ضرور، ایک ہی تو سال ہے، اس کی شادی بھی نہ اٹینڈ کروں، ہو ہی نہیں سکتا۔ چلو صحیح، آؤ کھانا کھائیں۔ ہر طرف گہما گہمی مچی ہوئی تھی۔ فنکشن ارسل نے زبردستی اپنے گھر رکھوایا تھا۔ ارسل کب سے غزل کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کچھ ہی دور سے غزل نظر آئی۔ غزل کو دیکھ کر اسے کسی اور کو دیکھنا ہی بھول گیا۔ کیا ہو گیا ارسل؟ یا تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اچھا غزل، تم میری زندگی میں آئی تو میں پورا ہو گیا، میری زندگی جیسے رنگ بھر آئے ہوں، میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ ارسل کے اظہار پر غزل شرما گئی اور وہاں سے بھاگی۔ کچھ ہی دیر میں دانیال اور کرن کا نکاح ہو گیا اور رخصتی بھی۔ ارسل اور غزل اب ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ زمان نے بھی شادی کر لی تھی۔ ارسل کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ زمان کا بھی ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ دانیال، تھوڑی دیر تو سکون کر لیں، بچوں کے ساتھ آپ بھی بچے ہو جاتے ہیں۔ دانیال جو اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن کرن کے مطابق شور کر رہا تھا۔ یار بچے ہیں، کرنے دو شور، میں بچوں کی نہیں آپ کی بات کر رہی ہوں، میں بھی تو بچہ ہوں اپنی ماما کا۔ دانیال اسے چڑھا کر دوبارہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا تھا۔ کرن کی فیملی بھی مکمل تھی اور خوش بھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ سب مل جاتا ہے جو قسمت میں ہوتا ہے، جیسے کرن اور غزل کو ملا ہے۔